اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں ربا اور سود کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی بے شمار روایات میں ربا کی حرمت اور ربا کی ممنوعیت اور ربا کی مذمت ہوئی تھی۔ ربا اور سود ایک مسلم حرام ہے، تمام امت اسلامیہ کا اس کی حرمت پہ اتفاق ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی اور شریعت مقدسہ نے چند موارد میں یعنی 4 جگہوں میں اس سود کی حلیت اور حلال ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں کہاں کہاں پہ کن کن کے درمیان سود حلال ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا مورد باپ اور اولاد کے درمیان۔ باپ، ہاں والدین نہیں کہا ہم نے، باپ اور اولاد کے درمیان۔ اب اولاد میں لڑکے بھی اور لڑکی بھی، یعنی بچے اور بچی دونوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ باپ اور اولاد کے درمیان سودی معاملہ، ربوی معاملہ جائز ہے۔ مثلا باپ بیٹے سے، بیٹی سے ربا لے سکتے ہیں، اور اسی طرح بچہ باپ سے یا بچی اپنے باپ سے کوئی ربوی معاملہ انجام دینا چاہیے، قرض دے اضافے کی شرط کے ساتھ، جائز ہے، حلال ہے۔ بس یہاں ہم تاکید کر رہے ہیں، یہ حلال فقط باپ اور اولاد کے درمیان، بس ماں اور اولاد کے درمیان یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ماں اپنے بیٹے کو قرض دیں اضافے کی شرط کے ساتھ، یا بیٹی کو قرض دیں اضافے کی شرط کے ساتھ، یا بیٹا ماں کو قرض دیں اضافے کی شرط کے ساتھ، تو یہ حرام ہو جائے گا اور یہ حلال نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا ہوگا ناظرین گرامی قدر؟ کیونکہ ربا اور سود اصل میں حرام ہے، الا استثناء کرنے کی ضرورت ہے۔ اب استثناء، جہاں پہ استثناء کے بارے میں ہمارے پاس دلیل ہوگی، اسی دلیل پہ ہم اکتفا کریں گے۔ باپ اور بچے کے درمیان ربا حلال ہونے کے بارے میں ہمارے پاس روایات ہے ائمہ معصومین علیہم السلام سے، حلال ہے۔ لیکن ماں اور بچوں کے درمیان حلال ہونے کا کوئی روایت اور کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا وہ حرام ابھی بھی باقی ہے۔ یہ پہلا مورد۔ دوسرا مورد، میاں بیوی کے درمیان، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان اگر ربوی معاملہ انجام دینا چاہیے تو یہ جائز ہے، حلال ہے۔ اب شوہر مثلا بیوی کو قرض دے اضافے کی شرط کے ساتھ، یا بیوی اپنے شوہر کو قرض دے اضافے کی شرط کے ساتھ، تو یہ اضافے کی شرط کے ساتھ حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ ہاں، یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہو، سوال یہ ہے کہ بیوی میں دائمی بھی آ سکتی ہے، موقت بھی آ سکتی ہے۔ ہاں ایسا ہے۔ آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ کے کتاب میں منہاج الصالحین میں یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ بیوی موقت ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے عقد زوجیت میں ہوگی ہی، اس وقت تک ان دونوں کے درمیان ربوی معاملہ اور قرض ربوی، ایک دوسرے کو قرض دیں اضافے کی شرط کے ساتھ، تو یہ اضافے کی شرط حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ یہ دوسرا مورد۔ تیسرا مورد، کافر سے ربا لینا۔
کافر سے ربا لینا جائز ہے، کافر کو ربا دینا حرام ہے۔ مثلا آپ نے کسی کافر کو قرض دیا ہے، اب یہاں پہ کافر کی دو قسمیں ہیں، کافر حربی، کافر ذمی۔ کافر حربی وہ کفار جو کفار ممالک میں رہتے ہیں، کافر ذمی سے مراد وہ کفار ہیں جو اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی حکومت کو قبول کرتے ہوئے مسلم ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے مال جان کی حفاظت کرنا۔ تو کافر حربی کو ربا دینا حرام ہے، لیکن کافر حربی سے ربا لینا جائز ہے۔ یعنی کیا مراد؟ کافر حربی اگر ہمیں قرض دے اضافے کی شرط کے ساتھ تو اضافہ اس کو دینا حرام ہو جائے گا، لیکن ہم کافر حربی کو اگر قرض دیں اضافے کی شرط کے ساتھ تو یہ اضافہ اس سے لینا جائز ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، کافر ذمی کے ساتھ کیسا ہے؟ تو کافر ذمی کو بھی اضافے کی شرط کے ساتھ قرض دینا حرام ہے، لیکن اگر وہ خود اضافے کی شرط لگا لے تو اس صورت میں اس سے لے سکتے ہیں، یعنی اس سے لینے کے بعد آپ مالک بن سکتے ہیں۔ بس لہٰذا ناظرین گرامی قدر، تیسرا مورد یہاں پہ یہ ہو گیا، کفار سے ربا لینا جائز ہے، کفار کو ربا اور سود دینا حرام ہے۔ یہ تیسرا مورد۔ بس 3 مورد اور 3 جگہوں میں سود کو حلال قرار دیا ہے۔ پہلا مورد باپ اور بچوں کے درمیان، تیسرا مورد میاں بیوی کے درمیان، تیسرا مورد کافر اور مسلمان، اور اس میں یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، مسلمان کافر سے ربا لے سکتا ہے لیکن کافر کو ربا دے نہیں سکتا، کافر کو سود دینا حرام ہے، سود لینا جائز ہے۔ یہ 3 موارد یہ مسلم ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ ہاں، چوتھا مورد کیا ہے؟ چوتھا مورد یہ ہے، اضطرار ہے۔ اضطرار کیا مطلب؟ مثلا ایک شخص کو نہایت ہی مجبوری ہے، ایک شخص کو نہایت مجبوری ہے، تھوڑے سے قرض کی ضرورت ہے، اگر یہ قرض نہ ملے تو جان سے جانے کا خطرہ ہے، اس کے آبرو جانے کا خطرہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ اضطرار سے معمولاً یہ جو لوگ معمولاً کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے، ہم مضطر ہو گئے قرض لینے پہ، تو وہ والا مضطر اور مجبوری نہیں ہے، بلکہ خاص مقدار میں عرف متدین افراد معین کریں کہ ہاں واقعاً اس کو مجبوری تھی اور یہ مضطر تھا، اس کے بغیر اس کے لیے کوئی ممکن نہیں تھا، جان بچانا ممکن نہیں تھا، آبرو بچانا ممکن نہیں تھا، اس کی حیثیت خطرے میں تھی۔ اب اس کے لیے کوئی ربا کے علاوہ، سود کے علاوہ کوئی چارہ جوئی نہیں ہے، کوئی راہ حل نہیں ہے، شدت کے ساتھ یہ مضطر ہے، تو اس صورت میں یہ ربوی معاملہ انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مثلا ایک شخص ہے، بیابان میں پھنسا ہوا ہے اور شدید بیمار ہے، اس کو تھوڑے سے پیسے کی ضرورت ہے، اگر پیسہ نہ ملے تو یہ جان سے جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ربا دینے کے وعدہ کرو گے، یعنی میں تجھے قرض پہ دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ اضافے کے طور پر واپس کرو گے، اس کے بغیر کوئی اور راہ حل نہیں ہے، بالکل مجبور ہے، مضطر ہے، کوئی اور طریقہ اس کے پاس نہیں ہے جان بچانے کا، عزت بچانے کا، آبرو بچانے کا، حیثیت بچانے کا، فقط اس ربوی طریقے سے ہی ممکن ہے، تو اس صورت میں یہ ربوی معاملہ یا سودی قرض لے سکتا ہے، لیکن جب وہ اضافہ واپس کرتے وقت پھر بھی یہاں پہ
ربا اور سود کی نیت کے ساتھ آپ واپس نہ کریں، بلکہ ہدیہ اور گفٹ کی نیت سے، تحفے کی نیت کر کے آپ واپس کریں۔ ہاں اگرچہ لینے والے کو حرام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ سود میں ہم نے یہ کہا تھا سود کھانے والے کے لیے بھی حرام ہے، کھلانے والے کے لیے بھی حرام ہے، یعنی لینے والے کے لیے بھی حرام ہے، دینے والے کے لیے بھی حرام ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ہماری مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے سود کھا رہا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، لیکن ہم مجبوری کی وجہ سے، مضطر ہونے کی وجہ سے، کوئی چارہ جوئی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے قرض ربوی کے طور پر قرض لیا تھا، ابھی ہم اضافہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو ہم ربا کی نیت سے واپس نہیں کریں گے، بلکہ ہبے کی نیت سے یا ہدیے کی نیت سے یا تحفے کی نیت سے یا گفٹ کی نیت سے ہم واپس کریں گے۔ تو اس صورت میں ہم گناہ سے اور حرمت سے اور معصیت سے بچ جائیں گے۔ یہاں آپ کی خدمت میں بعض مراجع اعظام اسی نقطے کے بارے میں، مثلا خصوصاً آیت اللہ عظمہ صافی الپگانی کا ایک فتویٰ ہے، فتویٰ کی ایک عبارت، تھوڑی سی عبارت آپ کی خدمت میں فارسی میں سناؤں۔ ضرورت ہے متعارفی کی مردم آرا ضرورت حساب می کنن، مجوز گرفتن وام ربوی نیست۔ معمولاً لوگوں کے درمیان جو کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہو گئے، ہم مجبور ہو گئے، تو عرب میں جو ضرورت کہتے ہیں، یہ ضرورت قرض ربوی اور ربا لینے کے لیے جائز ہونے کا باعث نہیں بنتی ہے، بلکہ اگر بحد الجا اجبار و اضطرار و اضطراری برسد کہ ارتکاب حرام جائز می شود۔ ہاں اس حد تک یہ مجبور ہو گیا ہے، اس حد تک یہ مضطر ہو گیا ہے، کوئی چارہ جوئی نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی راہ حل نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے، جیسے ہم نے پہلے مثال دی، اگر وہ اس طریقے سے پیسہ نہ لے تو اس کی عزت خطرے میں ہے، اس کی آبرو خطرے میں ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، اس کی جان کو خطرے سے نکالنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی اور راہ حل نہیں ہے سوائے وہی ربا لینے کا۔ تو اس صورت میں آپ کے لیے حلال ہے، کتنی مقدار؟ بے مقدار دفع اضطرار جائز است۔ یعنی کیا مطلب؟ مثلا آپ کی مجبوری 10,000 سے ختم ہو سکتا ہے تو آپ 10,000 کے حساب سے لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہاں میں مجبور ہوں ابھی 10 لاکھ میں قرض لے لوں اور ربا کے طور پر، ایسا نہیں۔ یہ ناظرین گرامی قدر یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے کوئی حرام آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے تو اسی ضرورت کے مقدار کے حساب سے ہے۔ مثلا ایک مثال، روزے میں شدت تشنگی کی وجہ سے، بہت زیادہ پیاس لگنے کی وجہ سے اس کے جان کے لیے خطرہ ہے، اب وہ تھوڑی سی مقدار میں اگر پانی پی لے تو اس کی یہ مجبوری ختم ہو سکتی ہے، خطرہ ٹل سکتا ہے، تو اتنی مقدار میں پانی پینا اس کے لیے جائز ہے۔ جب جائز ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مثلا 1 لیٹر پانی پی لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اسی طرح مثلا ڈاکٹر اگر آپ کو تشخیص دیں کہ یہ حرام چیز آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے علاج کے لیے، آپ کی بیماری کی دوائی کے لیے اس حرام چیز کے بغیر ممکن نہیں ہے، اب وہ اتنی مقدار میں آپ کھا سکتے ہیں، تو جتنی مقدار، جس مقدار سے آپ کا علاج ممکن ہے، آپ کی بیماری کے لیے دوا ممکن ہے، اتنی مقدار میں آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، اس مقدار سے زیادہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بس اسی قاعدے کے مطابق یہاں پہ بھی اگر واقعاً اس شخص کو اضطرار ہے اور یہ مجبور ہے تو اتنی مقدار میں کھا سکتا ہے جتنی مقدار سے اس کی مجبوری ختم ہو سکتی ہے۔ بس خلاصہ 4 موارد میں باپ اور بچوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، مسلمان کافر حربی سے ربا لے سکتا ہے، اور شدت اضطرار اور مجبوری ہونے کی صورت میں بھی ربا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.